من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کے بے پناہ شکر سے ہفتہ وار سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انسان کی ایک عادت ہے، وہ اللہ سے اچھی دعائیں بھی مانگتا ہے، بعض دفعہ اپنے لیے وہ دعائیں جو اچھی نہیں ہوتی وہ بھی مانگ لیتا ہے، بعض دفعہ دوسروں کے لیے بد دعائیں بھی کر دیتا ہے۔ یہاں انسان کی ایک بے خبری اور لا علمی میں کیے گئے اس جرم کا بیان ہے اور اس کا حل بھی ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان بعض دفعہ بھلائی کی دعا کرتے کرتے مانگتے مانگتے برائی کی دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے نہیں معلوم ہوتا جو خدا سے وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ بخش ہے یا نقصان دہ ہے، وہ نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکونوا عسیٰ ان تحبوا خیرا لکم بل هو شر لکم، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، کیونکہ حقائق، اشیاء کے حقائق سے میں اور آپ واقف نہیں ہیں۔ کون سی چیز میرے لیے اچھی ہے، کون سی چیز میرے لیے مضر ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے بھی اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے جو چیز میرے لیے فائدہ بخش ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اس لیے قرآن نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور جب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کیا چیز میرے لیے اچھی ہے، کیا چیز میرے لیے بری ہے، تو پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اور قرآن نے ہمیں سکھایا کیا کہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام اہم کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ وہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ تو دراصل ہمیں اللہ پر اعتماد، بھروسے اور توکل کی ضرورت ہے کہ ہر معاملے میں، چاہے وہ دعا مانگنا ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے، توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ایک خاص وجہ ہے، ایک خاص اس کے اندر عادت پائی جاتی ہے، اور وہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس لیے کہ انسان بڑا جلد باز ہے،
بس وہ فیصلہ کرتا ہے ابھی مانگوں ابھی مجھے مل جائے، وہ چاہتا ہے کہ ابھی ابھی یہ میرا مسئلہ حل ہوا، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، اس کا فیصلہ مجھے ابھی ابھی مل جائے۔ لہذا جلد بازی میں کہنا کچھ ہوتا ہے، کہہ کچھ دیتا ہے، مانگنا کچھ ہوتا ہے، مانگنے کچھ لگتا ہے۔ ایک یہ بات، اس جلد بازی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ حضرت سہل بن عدی سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد تحمل، بردباری، یہ اللہ کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کے کاموں میں برکت ہوگی، تحمل میں، بردباری میں، ٹھہراؤ میں برکت ہوگی، اور جو شیطان کی طرف سے کام ہے جلد بازی، اس میں نقصان ہوگا۔ آپ دیکھ لیں یہ معاملات ہمارے دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، بعض دفعہ ہم دینی معاملات میں فیصلہ کرتے ہوئے جلدی کرتے ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے جو معیار ہے، وہ معیار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کسی شخص کے ساتھ کھانا نہ کھا لو، سفر نہ کر لو، اس کے ساتھ لین دین کاروبار نہ کر لو، تم اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اس معیار سے گر کر ہم ہر ہنسنے اور مسکرانے والے آدمی کو اچھا آدمی کہہ دیتے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے دوسرے کے لیے کہا جی یہ بڑا اچھا آدمی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹوکا اور فرمایا تو نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، تو نے اس کے ساتھ سفر کیا، تو نے اس کے ساتھ لین دین کیا؟ نہیں۔ فرمایا پھر تو نے کیسے کہہ دیا یہ اچھا آدمی؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں بھی ایک معیار رکھنا چاہیے کسی شخص کے بارے میں اچھا یا برا سمجھنے، تاکہ کل کو اگر میں یہ بات کہوں، مجھ سے کوئی دلیل پوچھے تو میں سامنے کر دوں یہ دلیل ہے میرے پاس، بھائی میں نے سفر کیا تھا، میں نے کھانا ساتھ کھایا تھا، میں نے کاروبار کیا تھا، یہ معاملہ ہوا میرے ساتھ، یہ دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ لیکن جلد بازی میں ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے۔ چلیے اور تو چھوڑیے، یہ تو دین کا معاملہ ہے، ہم کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، کسی کو منافق بنا دیتے ہیں، کسی کو فاسق بنا دیتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں۔ ہمیں ٹھہرنا چاہیے، رکنا چاہیے، کچھ برداشت کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، اور تو اور ہم تو روڈ کراس کرتے ہوئے بھی چاہتے ہیں کہ گاڑی رک جائے، میں نہ رکوں، پھر گاڑی مار دے تو گاڑی والا مجرم بن جاتا کہ اس نے مارا۔ یعنی ہر معاملے میں جلدی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے یہ جلد بازی یہ انسان کو نقصان دیتی ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں بڑے تحمل، ٹھہراؤ اور رک کر سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ۔ کوئی بھی معاملہ ہو خاموش رہا کریں، فوری طور پر کبھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اچھی دعائیں مانگتے مانگتے بری دعائیں مانگنے لگ جاتا، اس کو آپ دوسری طرف بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ مائیں ہی اپنے بچوں کو، تیرا باپ مر جائے، تو یتیم ہو جائے، تو جمتا ہی نہیں، تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا، یہ دعا قبولیت کا کون سا وقت ہے ہمیں نہیں معلوم، ماں کے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اسی لیے کسی بھی شخص کے لیے کریں تو کوئی اچھی بات کر دیں، اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے نکلے ہوئے اچھے الفاظ اس کے حق میں قبول ہو جائیں، اور اگر آپ نے اس کو برا کہا تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے، وہ اس کو نقصان ہو جائے۔ تو نقصان ہوگا تو ذمہ دار آپ ہی ہوں گے، آپ نے دعا کی اس کے لیے۔ تو فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز۔ یہ جلد بازی کی عادت کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، فرمایا یہ رات اور دن ہم نے دو نشانیاں بنائی ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے ذرا
تاریک رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، دن کی نشانی کو چمکا دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو دن میں۔ رات اور دن اس معنی سے اللہ کی نشانی ہے کہ ایک تو اللہ نے پیغام دے دیا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفر و شرک کی جو ظلمت اور اندھیریاں چل رہی تھیں، تاریکیاں چل رہی تھیں، وہ کالی رات اب ختم ہونے والی ہے اور دن طلوع ہونے والا ہے۔ وہ دن جس میں تم واضح طور پر صراط مستقیم کو دیکھ سکو گے، سیدھی راہ کو دیکھ سکو گے، حق کو دیکھ سکو گے، تمہارے لیے زندگی جینا آسان ہو جائے گا۔ وہ دن روشن، اس سے مراد کفر و شرک لیل اور اس کے بعد آنے والا دن یہ گویا کہ اسلام ہے۔ رات کو ہم نے ذرا اندھیرا بنایا، تاریکی بنائی تاکہ لوگ آرام کر لیں، پھر دوبارہ سے نئے سرے سے چاقو چوبند ہو جائیں کام کے لیے۔ اور دن کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ وہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی اس کا رزق ہے اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کسی کو اس کے گھر میں اس کے بستر پر نہیں ملے گا۔ اللہ نے دن اس لیے بنایا تاکہ لوگ اس کے فضل کو، اس کے رزق کو تلاش کریں، محنت کریں، مشقت کریں، مزدوری کریں اور کام کریں تاکہ اللہ کا رزق تلاش کیا جائے۔ تو جو لوگ ہر طرح سے صحت مند ہونے کے باوجود دوسروں کے سہارے پر جیتے ہیں، مانگ مانگ کر کھاتے ہیں، قرض اٹھا کر کے کھاتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ اللہ نے دن اس لیے نہیں بنایا کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تم لوگوں کے آسرے پر جیو۔ جینا ہے تو خدا کے آسرے پر جیو، محنت کرو، مشقت کرو، رب العالمین تمہیں رزق عطا فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ید العلیٰ من الید العلیٰ خیر من ید السفلی، فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ، محنت کرنے والا ہاتھ، کمائی کرنے والا ہاتھ یہ بھیک مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ قرض مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ زکوٰۃ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ رات اور دن ہم نے اس لیے بھی بنائے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی تعداد گن سکو۔ ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، کتنے دنوں کا ہفتہ ہوتا ہے، کتنے ہفتوں کا مہینہ ہوتا ہے، کتنے مہینوں کا سال ہوتا ہے، کتنے سالوں کی صدی ہوتی ہے، یہ تمہیں اس دن رات کے آنے جانے سے پتہ چلے گا۔ والحساب، اور تم اپنا حساب کتاب رکھ سکو گے، تمہیں پتہ چلے گا کل کیا ہوتا ہے، آج کیا ہوتا ہے اور آنے والا کل کیا ہوتا ہے، تمہیں یہ پتہ چلے گا۔ تمہیں پتہ چلے گا پرسوں کیا ہوتا ہے، تاریخ کیا ہے اور مستقبل کیا ہے، یہ تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ سارے کا تعلق حساب، دن رات کے آنے جانے سے تم حساب رکھ سکتے ہو، بہت ساری چیزوں کے بارے میں تم معلومات رکھ سکتے ہو کہ فلاں واقعہ فلاں دن فلاں سال ہوا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا قرآن کے اندر۔ لہذا اب اس سے یہ سیکھنا اور جاننا یہ ہمارا کام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی۔
فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر شخص کی جو قسمت ہے، جو مقدر ہے، وہ ہم نے اس کے گلے میں لگا دیا ہے، چھپکا دیا ہے۔ اگر ہم اسے بطور تمثیل سمجھیں تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے ہر شخص کے مقدر کو، نصیب کو، قسمت کو اس کے گلے سے چپکا دیا ہے۔ یہ مثال بھی ہو سکتی ہے، یعنی میں نے لکھ دیا ہے، کتاب میں لکھ دیا ہے، وہ جو کچھ اس کے ساتھ اچھا یا برا ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ لکھ دیا گیا۔ لیکن یہ عملی بات بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ انسان کے پورے جسم میں گلینڈز ہوتے ہیں، وہ گلینڈز یہاں گردن میں بھی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی سپر کمپیوٹر اس گلینڈ کے اندر ڈال کر یہاں فٹ کر دیا ہو، میرا جو کچھ مجھے ملنا ہے، جو کچھ چھیننا جانا ہے، وہ تمام اعمال میرے اس میں موجود ہوں، ایسا ممکن ہے۔ لہذا یہ بات عام طور پر یہ جو طائرہ کا لفظ ہے نا، یہ شگون کے لیے استعمال ہوتا ہے، قسمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب لوگوں میں شگون، بدشگونی بہت پائی جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدشگونی کو تو اس کی نفی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا طائرہ، یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے بھائی، یہ آپ نے خود فرمایا۔ تو یہاں اچھا شگون بھی ہو سکتا ہے، مستقبل کے بارے میں کوئی پریڈکشن بھی ہو سکتی ہے، اور برا شگون بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک شخصیت کے ساتھ جو برا ہونا ہے، جو اچھا ہونا ہے، جو دیا جانا ہے، جو اس سے لیا جانا ہے، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری گردن میں ڈال رکھا ہے، پٹے کی طرح۔ وہ ایک گلینڈ کے اندر موجود ہو سکتا ہے کمپیوٹر سسٹم، وہ رب جانتا ہے کتنے سسٹم ہمارے اندر ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں، فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہو سکتا ہے آج وہ کتاب تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، وہ جو کمپیوٹر اللہ نے لگایا ہے وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن اس کو نکالیں گے، اور کتاباً یلقاہ منشورا، کتاب کی صورت میں وہ چپ کھل جائے گی اور سامنے آ جائے گی، اور تمام زندگی کا ریکارڈ اس کے اندر سامنے ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ آج تمہیں وہ میری چپ لگائی ہوئی نظر نہ آئے، کوئی بات نہیں، لیکن قیامت کے دن میں اسے نکالوں گا، تمہارے سامنے رکھوں گا، اور اس چپ میں سے وہ جو کتاب تمہارا حساب و کتاب ہے، تمہارے جو رجسٹر ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور کھلی کتاب تمہارے سامنے ہوگی، اور تمہیں پتہ چلے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک، فرمایا قیامت کے دن یہ کہا جائے گا پڑھو یہ کتاب، یہ پڑھو اپنا نامہ اعمال، یہ رجسٹر دیکھو تم اپنے، اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو، تم نے کیا 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 تھا زندگی میں۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے کتاب پڑھوانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کتاب اس طرح سے تمہارے سامنے آ جائے گی، تم پڑھنے کے لیے خود ہی کافی ہو، یعنی اپنی اپنی کتاب ہر بندہ پڑھنے کے قابل ہوگا، وہ دیکھے گا اور اسے پہچان جائے گا میں نے کیا کیا کیا، اسے سب پتہ چل جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ان پڑھ تھا۔ فرمایا نہیں، ہر بندہ وہ اس قابل ہوگا کہ اپنی کتاب کو پڑھ سکے، اپنے نامہ اعمال کو چیک کر سکے، اور یہ بتائے کہ یہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، فرمایا جس نے ہدایت کو اپنایا، جو سیدھی راہ پر چلا، تو گویا اس نے اپنے ہی لیے
اپنے ہی لیے یہ راہ چنی ہے. یعنی اگر کوئی سیدھی راہ پر چلے گا، صراط مستقیم کو اپنائے گا، تو یہ وہ اپنے لیے ہی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر نیک ہوں گے تو فائدہ آپ ہی کو ہوگا. یقیناً اس کے اثرات معاشرے پر پڑیں گے، سماج پر پڑیں گے، ملک پر پڑیں گے، لیکن فائدہ سارا آپ کا ہے. اور وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی ساری گمراہی کا اثر اسی پر پڑے گا. یعنی وہ جو گمراہی کے اثرات ہوں گے اس سے یہ خود متاثر ہوگا. لوگوں کو تو نقصان ہوگا. مثلا میں اگر قتل کرتا ہوں کسی کو، برائی ہے، یقیناً نقصان ہوا ہے، لیکن اصل نقصان مجھے ہوا کہ اس کو قتل کرنے کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے. اس کے قتل کے بدلے میں میرے عاقلہ، میری خاندان، میری فیملی کو تنگ کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، دیت دینا پڑے گی اور پتہ نہیں کیا کیا بھگتنا پڑے گا. تو یہ وبال دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، جو برائی اختیار کرے گا وہ خود اس کو بھگتے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. پھر ایک اور بڑی بات تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حق کا پیغام دے رہے تھے تو ولید بن عتبہ لوگوں کے پاس آیا، نکلا اور کہنے لگا اتبعونی وَاکْفُرُوا بِمُحَمَّدٍ عَلَيَّ أَوْزَارُكُمْ. کہنے لگا دیکھو بھائی، تم میری بات مانو اور محمد کا انکار کرو، اور یاد رکھو تمہارے جتنا بھی تو برا یا بھلا ہوگا نا وہ مجھ پر ہے تمہارا. یعنی تمہارے گناہوں کا بوجھ میں اٹھاؤں. کیا مطلب؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد کا انکار ہم نہیں کر سکتے، اس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے گا، تو اس نے کہا وہ سارا بوجھ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. ذرا غور کیجئے کیا تصور تھا. کوئی ہے بندہ جو لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے سکے؟ یہاں تو معمولی باتوں پر کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. گناہوں کا بوجھ وہ بھی رب کے سامنے کون اٹھائے؟ ایک یہ بات. اور دوسری، عیسائیوں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو محمد تمہیں ڈراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہیں ڈراتے ہیں کہ اللہ پکڑے گا اور پکڑ بڑی سخت ہے، کا کچھ بھی نہیں ہوگا. نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بڑے قریبی ہیں ہم. چند دن کی بات ہے، لیکن وہ بھی تم سب سن لو، عیسیٰ بن مریم نے ہمارے گناہوں کی قربانی دے دی ہے. ان کی قربانی کے بدلے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. عقل کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ رب جو عادل ہے، جو سراپا عدل ہے، وہ عیسیٰ کو ساری دنیا کے لیے قربان کرتے. کیوں؟ جس بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں، گناہوں سے معصوم، اللہ کا پیارا پیغمبر، اور اسے بھی اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. کوئی اگر یہ کہے کہ جی یہ اس کی قربانی اللہ قبول کرے ہم سب کی طرف سے، ایسا نہیں. ہمارے ہاں تو قربانی جس پر واجب ہے وہ کرے گا تو قربانی ہوگی، میں کرتا رہوں تو وہ میری طرف سے ہوگی، اس کی طرف سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ سنو، نہ ولید بن عتبہ کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ عیسیٰ بن مریم کسی کا بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کیا. لہذا یہ مت سمجھنا میں فلاں کے آسرے پر گناہ کروں گا. جیسا کہ آج کل یہ عام ہو گیا، نئی نسل بگڑ چکی ہے، اور اتنی بگڑ چکی ہے، غلطی بھی اپنی ہوتی ہے لیکن غریب پر تشدد کرتے ہوئے یہ کلمات کہنا وہ نہیں بھولتے، تمہیں معلوم نہیں میں کس کا بیٹا ہوں. کسی کا بیٹا ہونا اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. تم صدر کے بیٹے ہو، تم وزیر کے بیٹے ہو یا فقیر کے بیٹے ہو، یہ اللہ کے ہاں کوئی میٹر نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ ہے ظلم کس نے کیا، ظالم کون ہے،
اور وہ مظلوم کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ سب کے سامنے مظلوم کو انصاف دلائے گا ظالم سے، اور یہ نہیں مانا جائے گا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس لیے نہیں بخشے گا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، اس لیے اپنے اعمال کا خیال رکھنا، اعمال صالحہ انجام دیتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال کی بنیاد پر جنت یا دوزخ میں داخل فرمائے۔ آپ اندازہ کر لیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہے، جو سبب تخلیق آدم ہے، جو اس کائنات کی روح ہے، جان عالم جان کائنات، ان کے جگر کا ٹکڑا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آقا فرما رہے ہیں کہ بغیر اچھے اعمال کے جنت میں نہیں جاؤ گی، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں بھائی؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں۔ اور جس نے یہ غرور اور تکبر کا بول بولا، تمہیں پتہ نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، ہمیشہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا اور ذلیل ہو کر مرا، اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی۔ اس لیے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہمیں اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، لہذا اتنے گناہ کرنا جتنا بوجھ اٹھا سکو۔ پھر فرمایا وَإِذَا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ اللہ کی ایک سنت ہے۔ اللہ کہتا ہے عذاب تو ہم دیتے ہیں، دیکھیے کچھ عذاب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے مہنگائی آ گئی، یا ہمارے اسرائیل کے نام پر ہمارا دم گھٹنے لگا، ہم فلسطین کا نام نہیں لے سکتے ورنہ بند کر دیے جائیں گے، یہ ہم پر اللہ کی طرف سے ذلت طاری ہے۔ اور ایک مسلسل عذاب ہوتا ہے، جیسے قوم نوح پر آنے والا عذاب، قوم عاد پر آنے والا عذاب، قوم سمود پر آنے والا عذاب، قوم صالح پر، قوم لوط پر آنے والا عذاب، جس میں ساری کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو عذاب آتے ہیں نا، یہ میں اس وقت تک نہیں دیتا، عذاب میں کسی قوم کو مبتلا نہیں کرتا یہاں تک کہ میں ان میں رسول بھیجوں، اور وہ جو رسول بھیجتا ہوں وہ اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ میرا رسول آئے، ان کو حق کا پیغام دے، ہدایت کی راہ دکھائے، صراط مستقیم دکھائے، ان کا ٹوٹا ہوا مجھ سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرے، پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر میں انہیں عذاب دیتا ہوں۔ دوسرا، اس کو ذرا آیت کو سنیے گا، اور پاکستان کے جو معروضی سیاسی حالات ہیں اس حوالے سے خود غور کیجیے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جب کسی شہر کو، گاؤں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، وہاں کے جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، دولت مندوں کو، سرداروں کو ہم پہلے پیغام دیتے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، اللہ کی راہ پر چلو، اللہ کی بات مانو، اپنی زندگیاں دین کے مطابق ڈھالو، میرے پیغمبر کے پیغام کو سنو اور اپناؤ، اسے نافذ کرو۔ لیکن فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اللہ کے احکامات کا انکار کرنے لگتے ہیں، خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں، اور وہ خلاف ورزی دیکھنی ہو تو آپ دیکھ لیجئے، خامخواہ کی شرعی احکامات کے اندر مداخلت، 18 سال سے کم عمر شادیاں منع، اس پر جرمانہ، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے بلوغت کو بنیاد بنایا،
عقل مندی کی بنیاد اور جوانی کی بنیاد اللہ نے بلوغت کو بنایا، پبرٹی کو بنایا، وزڈم کو بنایا، عقل کو بنایا۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ 12 سال کا لڑکا، یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، 12 سال کا لڑکا، 9 سال کی لڑکی، وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی شادی ہو جائے تو یہ درست ہے، یہ دین کہتا ہے۔ اور یہ ہمارے لادین، سیکولر، ملحد، جمہوری بچے، یہ دوسروں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، ان پڑھ، جاہل، مفادات کی گو کھانے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی اور لڑکی کی شادی ہوئی تو یہ گناہ ہوگا، جرم ہوگا اور اس پر سزا ہوگا۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جس بات کو میرے رب نے، رسول نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے قیامت تک کے لیے، اور جسے اللہ اور رسول نے حلال قرار دیا دنیا کی کوئی طاقت اسے حرام نہیں کر سکتی۔ لیکن دنیا خاموش، علماء خاموش۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، نافرمانی کر رہے ہیں۔ ملک حاصل کیا تھا، اللہ نے دیا تھا تاکہ اسلام نافذ ہو، ہر کام اسلام کے خلاف ہو۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، آپ دیکھ لیں کتنا ظلم و ستم، یہ سب امراء کی طرف سے ہو رہا ہے، جاگیرداروں کی طرف سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ غرباء، مساکین، یتامہ، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، یہ تو سرداروں کی بات مانتے ہیں، یہ تو جاگیرداروں کی بات مانتے ہیں، ان کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں، ان کے کہنے پر روٹی کھاتے ہیں، ان کے کہنے پہ کام کرتے ہیں، تو ان کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے یہ بھی اسی راستے پر چلنے لگتے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا کہ میری سوسائٹی میں، میرے معاشرے میں، میرے ملک میں اب غریب بھی اسی راستے پہ چل رہا ہے جس پر امیر چل رہا ہے۔ یہ امیر بننا چاہتا ہے، دکھنا چاہتا ہے، اور یہ بھی لوگوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے، زیادتی کرنا چاہتا ہے، اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، جب سارا ہی معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے اور ہماری بات پوری ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی مجرم ہیں، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم انہیں پھر تباہ و برباد کر دیتے۔ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ تو خدا کا شکر ادا کریں ہمیں مہلت ملی، ورنہ راستہ وہی ہے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور ان کھائیوں میں ٹامک ٹوئیاں کھائیں گے، گریں گے کہ جہاں سے واپسی ناممکن۔ لیکن سنو، قرآن کہہ رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، ارے یہ تو کبھی غور کیا کرو کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ان کے عذاب آنے کے بعد بھی کتنی قوموں کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، ہلاک کر دیا انہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور یہ جو تمہارا رب ہے یہ بندوں کے گناہوں کو گننے کے لیے، جاننے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، اس کو چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، تمہارا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں پر، خبیراً بصیرا، باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا۔ یعنی اللہ کو چوکیدار بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود دیکھ رہا ہے، فیصلے خود کرتا ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ لہذا یہ بتانے کے بعد اللہ نے کہا من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، فرمایا کہ جو شخص ہم سے دنیا میں سے جو چاہتا ہے ہم اسے جو چاہتے ہیں دنیا میں سے دے دیتے ہیں، لیکن ثم جعلنا له جہنم، ایک شخص آتا ہے اللہ عزت دے دے، شہرت دے دے، دولت دے دے، مانگتا، اللہ دے دیتا ہے جتنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں پھر اسے دے دیتے ہیں، لیکن یہ اس نے دنیا مانگی، دنیا ہم نے دے دی، اس نے آخرت مانگی نہیں، اس لیے جب آخرت میں آئے گا ثم جعلنا له جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہاں دھکے دے کر
اور اسے برا بھلا کہہ کر اسے داخل کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا، مجرم کو پکڑ کر پھر اس کو دھکے بھی دیتے ہیں اور پھر 2-4 ٹھڈے بھی مارتے ہیں، پھر 2-4 گالیاں بھی دیتے ہیں، پھر اس کو اندر حوالات میں بند کر کے رب العالمین یصلاھا مذموما مدحورا، اسے ہم جہنم میں کھینچ کر دھکے دے کر ڈالیں گے، مذمت بھی کریں گے اس کی، اور اس کو ہم دھکے بھی دیں گے۔ اندازہ کیجئے کیسا منظر اللہ پیش کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ شخص کہ جو دنیا طلب کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ دنیا کا مال چاہتا ہے، اللہ نے دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے، مجھے دولت دے، مال عطا فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تو کہتا ہے تو دعا کر دیتا ہوں۔ تو اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ نے پھر اس سے فرمایا تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ تیسری دفعہ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے مال عطا فرما۔ اسے اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا، اتنا مال عطا فرمایا، وہ شہر سے جنگل اور جنگل سے پہاڑوں میں نکل گیا، مال اس کا سامان نہیں رہا تھا، اتنی بکریاں بھیڑیں اور جانور ہو گئے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کے عاملین کو بھیجا، جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ جب گئے زکوٰۃ لینے کے لیے تو اس نے کہا کس بات کی زکوٰۃ بھائی؟ بکریاں میری، جانور میرے، مال میرا، میں مالک، چراتا میں ہوں، اور میں تمہیں کس بات کی زکوٰۃ دوں؟ دیکھ رہے ہیں، جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے وہ اپنی سابقہ حالت کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے دکھ درد دلدر سارے بھول جاتا۔ یہی اس کے ساتھ ہوا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد اس کو احساس ہوا، تو وہ بہت ساری بکریاں لے کر آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ میرا مال قبول کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے زکوٰۃ لیتے تو میں بھی قبول کرتا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے زکوٰۃ قبول نہیں کی، اس لیے میں بھی قبول نہیں کرتا۔ بتائیے کتنی بڑی رسوائی ہے، ذلت ہے۔ یہ دنیا کی ذلت ہے اور آخرت کی ذلت ابھی باقی ہے۔ وہاں دھکے دیے جائیں گے، مذمت کی جائے گی، برا بھلا کہا جائے گا، اور کھینچ کر دھکے دے کر اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن سنیے، ہمیں دعا سکھائی نا اللہ نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو اور آخرت کے ہو جاؤ، نہ، اور نہ یہ کہا کہ دنیا میں کھپ جاؤ آخرت کو بھول جاؤ، نہیں، فرمایا دعا جب بھی کرو کہو اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی فرما۔ فرمایا ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت چاہتا ہے ہم سے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کی یاد و بندگی میں رہتا ہے، اس کے ذکر و فکر میں رہتا ہے، اللہ کی مخلوق سے اخلاق سے پیش آتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے، کسی کو اپنی ہاتھ اور زبان سے کوئی نقصان نہیں دیتا، یہ کوشش کر رہا ہے کہ آخرت اچھی ہو جائے، تو میرا رب کہتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر یہ مومن بھی ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی ساری کوششیں میں قبول کروں گا، رائیگاں نہیں جانے دوں گا، یعنی آخرت میں وافر حصہ اسے عطا فرماؤں، لیکن شرط یہ ہے نیکیاں جتنی بھی کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو ایمان والا۔ ایک شخص ہے بہت نیک ہے، صحابہ نے بھی یہ سوال پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کافر ہیں ان کے نیک اعمال بہت زیادہ ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھولے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں، مسافروں کو سرائے فراہم کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ جہنم میں جائیں گے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، اگر وہ مومن نہیں
اس کا بدلہ میرا رب اسی دنیا میں دے دے گا۔ اور آپ ذرا دیکھیے دنیا میں کفار اور مشرکین، جو روب، جو دبدبا، جو شوق اور ذوق انہیں حاصل ہے، ان کو جو طاقت اور قوت اور پاور حاصل ہے، وہ آپ کو نہیں ہے۔ آپ کی گھر میں کوئی نہیں سنتا، ان کی دنیا میں سنتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کا بدلہ انہیں دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ میں زیادہ نہیں، ایک اچھا کام بتا دوں، آپ کے کام آئے گا۔ صدر اوباما کا نام آپ نے سنا ہوگا، امریکہ کے دو دفعہ صدر ہے۔ جارج بش سینئر جونیئر دونوں دو دفعہ صدر رہے۔ بل کلنٹن امریکہ کا صدر رہا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے آج کل وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں؟ ذرا نیکی دیکھیے، وہ کس پوزیشن پر تھے آپ جانتے ہیں؟ امریکہ کا ریاستہائے متحدہ امریکہ کا صدر۔ بل کلنٹن دینی تعلیمی اداروں میں لیکچر دے کر اپنی روزی کماتا ہے اور پینشن ہوتی ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ اوباما، اس کی بیوی، اس کی بیٹی ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے، ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے۔ جارج بش ڈبلیو بڑا والا مر گیا، لیکن چھوٹا والا بھی اسی راستے پر کہیں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، روٹی اپنی کماتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ یار صدر احمدی نژاد ایران کا صدر، آپ نے نام سنا ہوگا، جانتے ہوں گے، ایران کا صدر رہا۔ آج کل وہ بکریاں چرا رہا ہے ایک گاؤں میں، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بکریاں چرا رہا ہے۔ یہ ابھی حال ہی کی رپورٹ۔ یہ ہے وہ نیکی کہ قوم کی اتنی بڑی پوزیشن پر ہونے کے باوجود ملک اور قوم کی امانت پیسہ اسے کھایا نہیں، اپنے بچوں کی نوکری کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ مجھے بتائیے، اگر وہ چاہتے تو کئی ملک خرید لیتے، جزیرے نہیں، ملک خرید لیتے اور یا زبردستی گھس جاتے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج دیکھیے، یہ ہے اللہ کی طرف سے وہ جو امانت اور جواب دہی، انسانیت، وقار، اس کا بدلہ اسے انہیں دنیا میں ملے گا اور مل رہا ہے۔ اور ہم دنیا کے خائن، بددیانت، ایک ادنا سا کونسلر کوئی بن جائے، اگلے دن اس کے پاس گاڑی، اس کے پاس جناب پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں آ جاتی ہیں۔ ایک کونسلر کی بات ہے، باقی لوگوں کو تو آپ چھوڑیے، وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، آپ سن سن کر اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا۔ یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ الو ہر شاخ پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ نحوست کبھی اس ملک کو ترقی نہیں کرنے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی مومن ہوگا اچھے کام کرے گا، اگر وہ کافر، وہ تو دنیا اور آخرت میں عزت پائے گا مومن، لیکن جو کافر ہوگا دنیا میں وہ بھی عزت پائے گا، اسے اس کا اجر دیا گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ اے میرے محبوب، آپ کے رب کی عطا سے ہم ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں پوج رہے ہیں، ہماری عبادت کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، ان کی بھی مدد ہم کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں مانتا بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں کرتا، خدا بھی نہیں مانتا، جھکتا بھی نہیں، برا بھلا بھی کہتا ہے، خود خدا بنا بیٹھا ہے، اس کے باوجود میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ دنیا سانجی ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہاں جو کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو رب اسے عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ سب کو عطا کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا۔ اور اے محبوب، آپ کے رب کی جو عطا ہے نا وہ رکی ہوئی نہیں ہے، اس کے دریا بہہ رہے ہیں،
اس کے جاری ہیں دریائے رحمت جاری ہے، جو بھی اس سے لینا چاہے لے، وہ اسے عطا کرتا ہے، جو بھی مانگے اسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ لوگ بندر سے مانگتے ہیں، اسے بھی ملتا ہے، حالانکہ بندر نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ دیتا ہے۔ دینے والا خدا ہے، خدا اس لیے دیتا ہے، اسے میرا پتہ معلوم نہیں، میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں، یہ سامنے بندر کو دیکھ کے خدا کہہ رہا ہے، لیکن مانگ تو خدا سے رہا ہے نا، دیتا خدا ہی ہے، تو اسے معلوم ہے میں ہی دیتا ہوں، دینے والا ہوں، اور میں ہی دے سکتا ہوں۔ یہ بیچارہ جاہل ہے، معلوم نہیں اسے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا۔ فرمایا سنو، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو تو صحیح، ہم نے ان لوگوں میں سے ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے، یہ بھی تو دیکھو۔ آج کوئی ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم سے آگے ہے، علم کے میدان میں آگے ہے، تحقیق کے میدان میں آگے ہے، آپ دیکھیے ہم سے لوگ معاشی حوالے سے آگے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بہت سارے ملکوں سے ہم آگے ہیں۔ چلیے اسلامی ممالک میں ایٹمی پاوریں ہیں، ہم آگے ہیں، انصاف کے معاملے میں سب سے پیچھے ہیں ماشاءاللہ، 160ویں درجے پر۔ تو یہ ہمارے اندر اونچ نیچ جو پائی جاتی ہے، یہ ہمارے اعمال و کردار کی وجہ سے، استقامت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن فرمایا سنو، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، یہ جو ہم تفاوت دنیا میں ہے، بعض کو بعض پر فضیلت، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے کہ دنیا میں ہم دیتے ہیں، لیکن آخرت اس کے درجے بہت بڑے ہیں۔ وہاں ہم جب عطا کریں گے اپنی نعمت، وہاں جب ہم عطا کریں گے انعامات، اس کے درجے بہت بلند ہوں گے۔ لہذا سن لو، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، فرمایا پھر ایسا ہوگا، اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو تم نے پوجا تو تم مذموم اور بے بس ہو کر بیٹھے رہو گے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اصل کارساز اور وکیل مدد کرنے والا اللہ ہے، تم اسے پوج نہیں رہے ہو، لہذا پھر اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے، پھر بیٹھے ہوگے تم کہ نہ میرا کوئی وکیل، نہ میرا کوئی کارساز، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی نگہبان۔ تو فرمایا اس ذلت سے، رسوائی سے بچنے کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کی حمایت حاصل ہو، اللہ کی مدد حاصل ہو، ہر وقت اللہ کی یاد میں، ذکر میں، فکر میں رہا کرو اور نماز ادا کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، درس قرآن و سنت کے لیے بیٹھے، تیرا مقدس کلام سنایا، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے اخلاق بلند فرما، اپنے نیک صالح شکر گزار بندوں میں شامل فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، دین اور دنیا کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اس بستی اس محلے کے لوگوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم اور اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے دوست شاہنواز بھائی کے چچا کا جو ہے وہ شہادت ہو گئی، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ اے اللہ پاک، دنیا میں رہتے ہوئے ان سے بحیثیت بندہ، بحیثیت بشر جو بھی غلطیاں ہوئیں، جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، انہیں معاف فرما۔ اے اللہ پاک، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین، حاضرین کے جو اعزاء، اقربا، دوست، احباب و والدین میں سے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان سب کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہماری بھی مغفرت اور بخشش فرما، اپنے نیک صالح شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔